اللہ تعالیٰ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ سفر معراج ہے۔ سفر معراج کو معجزہ کہا جاتا ہے اور معجزہ ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سفر معراج کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر آن، ہر قدم ایک مستقل معجزہ ہے، تو ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ معجزہ معراج سینکڑوں معجزات کے مجموعے کا نام ہے۔ دیکھنے میں ایک معجزہ ہے، لیکن اس کی ابتدا بھی معجزہ ہے، اس کی انتہا بھی معجزہ ہے، اس کے سفر کی ہر منزل معجزہ ہے، اس میں پیش آنے والے حالات کی ہر حالت معجزہ ہے، اور پیش آنے والے واقعات کا ہر واقعہ معجزہ ہے۔ ایسا انوکھا اور حکمتوں سے لبریز سفر ہے کہ دنیا میں اس جیسا سفر نہ اس سے پہلے کسی نے کیا تھا، نہ اس کے بعد قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ یہ معرفت کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے، حکمت کے خزانوں کو دنیا میں ظاہر کرنے کا سفر ہے، بلندیوں کا سفر ہے، عروج کا سفر ہے، رفتوں کا سفر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی ملاقات جو کسی نے کی نہ ہو، جو کوئی کر نہ سکے گا، ایسی ملاقات کا سفر ہے۔ اس کے حقائق، اس کے نکات، اس کی علمی باتیں، اس میں چھپے ہوئے معرفت کے پیغامات، نصیحت اور سبق آموز باتیں آج بھی کھل رہی ہیں اور قیامت کی صبح تک کھلتی جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ اس سفر کی ابتدا جو قرآن حکیم نے بیان کی، اس میں 2 مسجدوں کا ذکر ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ یہ وہ مساجد ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر اس سے زیادہ برکت والی جگہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں بنائی۔ اگر اس سے زیادہ برکت والی جگہ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو وہی دکھاتا۔ اور دونوں مسجدوں کی جو میم ہے، اس میم کو اگر کھولا جائے تو اس کے حقائق و معارف
اس کے اندر چھپے ہوئے قدرت کے راز اور پیغامات اور نصیحت سے بھرے ہوئے نسل انسانی کے لیے اسباق ایک دروازہ کھولنے کے ساتھ سینکڑوں دروازے آگے اور کھول کے انسان کے سامنے رکھ دیں گے۔ یہ وہ لامحدود علم کی گہرائی، علم کی گہرائی، علم کی بلندی کہ جو بھی اس راہ پر چلے گا، چلتے 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 اس کی زندگی کا خاتمہ تو ہو سکتا ہے لیکن حقائق اور معارف کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ بظاہر اس سفر کے آغاز میں یہ دو میم آپ کو نظر آتی ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصی، اس کے شروع میں حرف میم ہے، لیکن خود آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، کائنات کے سردار کے دونوں ذاتی ناموں کے اندر اللہ نے میم رکھ دی۔ ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو میم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام میں، سفر معراج، معجزہ معراج کے پہلے حرف میں، سفر کے آغاز میں مسجد حرام کے پہلے حرف میں میم، مسجد اقصی مسجد کا پہلا حرف میم۔ اب یہ میم آگے بڑھے گی تو ایک منزل میں تیسری میم آ جائے گی، یعنی مسجد کی تیسری میم آ جائے گی۔ اور وہ کون سی میم ہے؟ وہ آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ قربان جائیں اس ذات پہ کہ سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے، وہ خود نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ اتنی بلندیوں اور عروج کا سفر ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اگر بھاگنا شروع کر دے، سائنسی آلات کے ساتھ دوڑنا شروع کر دے، اور وہ دوڑ ہزار ہاں نہیں، لاکھ ہاں نہیں، کروڑ ہاں نہیں، ارب ہاں نہیں، کھرب ہاں سال انسان دوڑتا رہے، جب پیچھے ہٹ کے دیکھے گا تو مسجد حرام میں کھڑی وہ سواری جس کو براق کہتے ہیں، تصور اور خیال میں اس کو کہہ دے گی کہ نئی منزل ابھی نہیں آئی، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغے راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغے راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یہ ایسی میم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورتوں میں 15 سورتوں کو اسی حرف سے شروع کیا، 15 سورتوں کو حرف میم سے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ 16 سورتوں کے پہلے حرف میں لفظ میم کو سر فہرست رکھا، اور پھر اس سے بھی زیادہ عجیب یہ ہے کہ 7 سورتوں کو الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ اس سے بھی زیادہ عجیب چیز ہے کہ پھر 7 سورتوں کو حامیم 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 حامیم۔ پھر اس سے بھی زیادہ عجیب چیز ہے کہ 2 سورتوں کو طاسیم میم طاسیم میم طاسیم میم۔ جتنا آپ اس میم میں آگے بڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی راز آپ پر کھولتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلی صورت میں، جس کو آپ نماز کی صورت
میں نماز کی صورت میں تلاوت کرتے ہیں، 15 میم اللہ نے پہلی صورت کے اندر رکھ دیے۔ اس میم سے جہاں 20 حکمتیں انسان کی عقل میں آتی ہیں، ایک حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی یہ بھی ہے کہ دراصل مومن کے لفظ کی میم کو مسجد کی میم سے جوڑ دیا گیا ہے۔ مومن کی روحانی زندگی مسجد کے ماحول کے بغیر نہیں بن سکتی۔ اسی لیے عربی کو مشہور مقولہ آپ پڑھتے ہیں، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، سکون میں ہوتی ہے۔ مسجد مومن کے لیے پہلی درسگاہ بھی ہے اور بنیادی ورکشاپ بھی ہے۔ جس طرح میری اور آپ کی گاڑی اور سواری ڈینٹ آ جاتا ہے، اس میں پرانی ہو جاتی ہے، کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے تو فوراً ہم کدھر کا رخ کرتے ہیں؟ اس کو ورکشاپ میں لے جاتے ہیں۔ ورکشاپ والے اس پر محنت کرتے ہیں اور بعض دفعہ اتنی محنت کرتے ہیں، ایسا پینٹ کرتے ہیں، ایسی اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں کہ جب ورکشاپ سے نکل کر سڑک پر آتی ہے تو پوچھنے والے کو پوچھنا پڑتا ہے اور گمان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ 0 میٹر گاڑی اس لیے کہ اس نے اس پر محنت کی ہے، وہ چمک گئی ہے، وہ نئی حالت میں ہو گئی۔ بالکل باہر کی دنیا میں جب مومن کے دل و دماغ پر گناہوں کا گرد و غبار، میل کچیل اور دنیا کی فکروں کے سارے سائے پڑ کے غبار آلود سینہ ہو جاتا ہے، دل ہو جاتا ہے، دماغ ہو جاتا ہے، تو پھر مسجد کے مینار سے آواز لگتی ہے، آؤ نور کی نہر کے اندر نہا کر، توبہ کے دروازے سے داخل ہو کر مسجد کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ اور ایسے بن کر جاؤ جیسے بطن مادر سے پیدا ہونے والا معصوم بچہ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو سفر معراج کی میم اور مسجد حرام کی میم اور مسجد اقصی کی میم، پھر بیت المعمور کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منزل کون سی تھی اس سفر میں؟ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور۔ یہ 3 میم ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ اگر تم بلندی چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو اور بلندیوں کا سفر چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو تمہاری زندگی کی ابتدا مسجد سے ہونی چاہیے۔ انتہا تو ویسے ہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے عقل مند کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مسجد میں آ جاؤ، اس سے پہلے مسجد میں آ جاؤ، جب وہ گھڑی آ جائے گی جب لوگ تمہیں اٹھا کے مسجد میں لے آئیں گے۔ آتے ہیں کہ نہیں نماز جنازہ کے لیے؟ لوگ تو اٹھا کے لے آئیں گے، لیکن خوش قسمت اور خوش نصیب وہ ہے جو اس سے پہلے آ جاتا ہے۔ یہ مساجد 3 جن کا تذکرہ سفر معراج میں آتا ہے، یہ اشارہ دیتی ہیں کہ تسکین کی جگہ، سکون کی جگہ، راحت کی جگہ، اطمینان کی جگہ، اللہ سے قریب ہونے کا مقام مسجد سے بڑھ کے اور کوئی نہیں، مسجد سے بڑھ کے اور کوئی نہیں۔ اور اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جب انسان پر دنیا کے غم ٹوٹ پڑے، مصائب پہاڑوں کی طرح ٹوٹ پڑے، تکالیف اور مشقت کی چکی میں انسان پسنا شروع ہو جائے، وہ وقت یاد نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا وقت تھا؟ ایسا ہی وقت تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے، مشقتیں آ چکی تھی، طائف کا دردناک واقعہ پیش آ چکا تھا،
پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر لگ چکے تھے، جس میں اطہر پر لگ چکے تھے، جس میں اطہر سے نکلنے والے خون کے فوارے پھوٹ پھوٹ کر جوتیاں مبارک خون سے بھر چکی تھیں۔ وہاں کے لوگوں کی باتوں کی وہ ساری کی ساری کساوتیں اور غلاظتیں سامنے آ چکی تھی۔ مکہ کی گلیاں تنگ ہو چکی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ صرف مکہ کی گلیاں تنگ نہیں ہوئیں بلکہ اللہ کی یہ ساری کی ساری سرزمین اور دھرتی تنگ ہو گئی ہے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی بھی، حضرت خدیجہ کی رخصتی بھی غم دے گئی، چچا کی رخصتی بھی غم دے گئی، کوئی بات مانتا نہیں ہے۔ ہر طرف ایسے مصائب اور مشکلات کے بادل چھائے ہوئے ہیں کہ ان بادلوں کو دیکھ کر جدھر کو دیکھے انسان کالی گھٹائیں نظر آ رہی تھیں، کفر کی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ ان تکلیف کے ماحول میں، ان مشقتوں کے ماحول میں اور اس دکھ بھری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نسل انسانیت کو سفر معراج سے ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ واقعات، یہ حالت حضور پر بھی پیش آئی، اور ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی پر پیش آئی ہو، اللہ کے نبی کے ماننے والوں پر بھی کسی نہ کسی صورت میں ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں، آتے رہے ہیں۔ فرمایا جب ان حالات کا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت سے مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتانے کے لیے اس سفر کا آغاز کیا اور فرمایا دیکھو جب تم نے میرے محبوب پر میری بنائی ہوئی دھرتی کو تنگ کر دیا، زمین کو تنگ کر دیا، اور کتنی دھرتی تنگ ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان کہتا ہے اللہ اتنی تنگ ہو گئی کہ اب مجھے اپنے پاس ہی بلا لے۔ مجھے امام بخاری رحمہ اللہ کو وہ جملہ یاد آتا ہے کہ ان پر بھی جب اللہ کی بنائی ہوئی یہ زمین تنگ کی گئی ہے، دھرتی تنگ ہوئی، تو ان کی زبان سے بھی یہ جملہ نکلا تھا، اے اللہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اللہ جی مجھے اپنے پاس بلا لے۔ بعض دفعہ انسان پر زمین اتنی تنگ ہو جاتی ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میرے بندوں پر دھرتی اور یہ زمین اتنی تنگ کر دی جائے اور وہ صبر کی انتہا کریں، میں نہ صرف یہ کہ اجر کی انتہا کرتا ہوں بلکہ ان تنگیوں کو ایسی وسعتوں میں تبدیل کرتا ہوں کہ جن وسعتوں کے ناپنے کا دنیا میں کوئی پیمانہ ہی ایجاد نہیں ہو۔ سفر معراج کی وسعتیں، سفر معراج کی وسعتیں قیامت تک نسل انسانی سائنسی انداز سے ناپتی تولتی رہے گی، آگے بڑھتی رہے گی، آگے بڑھتی رہے گی، چاند سے آگے، مریخ سے آگے، مشتری سے آگے، ہزار ہاں لاکھ ہاں سال کا بھی اگر انسانیت سفر کرے گی تو سفر معراج کی میم اس کو بتائے گی پیچھے ہٹ کے دیکھو، پیچھے ہٹ کے دیکھو۔ جب پیچھے ہٹ کے دیکھیں گے تو 1450 سال پہلے کی سواری براق بتائے گی نہیں 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 نہیں، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، میرے سفر کی رفتار کو تم نہیں پہنچ سکے۔ برق کی جمع ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، جس سواری کے اندر اللہ نے لاکھ ہاں بجلیوں کو جمع کر دیا جائے، اس سواری کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے تو نہیں کٹا اتنا سفر، ہم تو پہلی میم آسمان تک نہیں پہنچ سکے۔ آسمان کو عربی میں سما کہتے ہیں، سما میں میم آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سماوات جمع، اس میں بھی میم آتی۔ 310 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر سماوات یہ ایسے ہی ذکر کر دیا۔ کاش کہ ہم معراج کے معجزے کو اور معراج کے سفر کو علمی اور تحقیقی انداز سے لیتے تو آج یہاں نہ ہوتے، وہاں ہوتے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا، جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے تو بس یہ سوچا کہ یہ معجزہ ہے، عقل سے ماورا ہے، سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ عقل سے ماورا ہے، خلاف عقل تو نہیں ہے،
خلاف عقل تو نہیں ہے، عقل سے ماورا ہونا اور چیز ہے، خلاف عقل ہونا اور چیز ہے۔ ہمارے دین کی کوئی ایک چیز بھی خلاف عقل نہیں ہے، ماورائے عقل ہو سکتی ہے۔ ماورائے عقل کا یہ مطلب ہے کہ بہت اونچی ہے، اور دیکھو اور دیکھو، سورہ ملک کو دیکھو کیسے دعوت دی جا رہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق سبع سماوات طباقا، سبع سماوات طباقا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ کہتے ہیں 7 آسمان تہ بتہ میں نے بنائے ہیں، آنکھ اٹھا کے دیکھو تو صحیح۔ اگر دیکھنے کی چیز نہ ہوتی تو قرآن دعوت نہ دیتا۔ قرآن دعوت دے رہا ہے کہ تم آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ ٹھیک ہے اس بلندی تک تم نہیں پہنچ سکتے کہ جس بلندی کو آمنہ کے لال کے مبارک قدموں نے چھوا ہے، اس تک تم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس تک بڑھنے کی کوشش تو کر سکتے ہو۔ تم ایسی امت ہو کہ تمہیں تو زمانے کی امامت دی گئی۔ اقبال نے کتنے اشارے کر کر کے بتایا آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ بس امت کو جگاتے جگاتے خود سو گیا ہے، امت کو جگاتے جگاتے خود سو گیا۔ کیا نہیں بتایا اس نے کہ سبق ملا ہے مجھے معراج مصطفیٰ سے یہ کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یعنی یوں سمجھے عالم بشریت کی دسترس میں ہے گردوں۔ پھر آگے مزید سمجھایا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، انہی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں مکان اور بھی ہیں، کہ تیرے زمانوں مکان اور بھی ہیں۔ اور سمجھایا پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، وہ کارواں تو ہے۔ وہ تو سمجھاتا رہا کہ معراج اس لیے آیا ہے کہ تم اٹھو، اللہ کی قدرتوں کو دیکھو۔ اللہ کہتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، میں نے ترتیب سے 7 آسمان پیدا کیے۔ پھر دعوت بھی دے رہا ہے فرجع البصر هل تری من فطور، آنکھیں اٹھاؤ، آنکھیں کھولو، دیکھو تو صحیح، کہیں کوئی کمی، کہیں کوئی کجی، کہیں کوئی ٹیڑھ، کہیں کوئی عیب تمہیں نظر آتا ہے؟ اس آنکھ سے دیکھو تو صحیح۔ فرجع البصر هل تری من فطور، اب آیات کو دیکھیں، ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، پھر دیکھو۔ اللہ کہتا ہے دیکھو دیکھو، اقبال کہتا ہے پڑھو پڑھو پھر پڑھو، سبق پھر پڑھ جو۔ لیکن ہم نے کہا ہم نے نہ پڑھنا ہے نہ دیکھنا ہے، معراج کے واقعے کو قصہ سمجھ کے بیان کر دینا ہے، کہانی سمجھ کے سن لینا ہے، اور ناول اور سٹوری کی طرح اس کو رٹا لگا کے بس بیٹھ جانا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرایا۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کے جب علمی دنیا میں انسان آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے راز کھولتے جائیں گے، جو آگے بڑھتا جائے گا جو راز کھولتے جائیں گے۔ ابتدا ہے، آغاز ہے ہر چیز کی۔ کون اس دور کے اندر کہہ سکتا تھا کہ انسان کا سینہ چیر کر انسان کے دل کو تھالی میں رکھ دیا جائے، پلیٹ میں رکھ لیا جائے، اور اس کے بعد دھو کر وہ دل سینے کے اندر فٹ کر لیا جائے؟ اس وقت کون یہ مان سکتا تھا؟ کون یہ تصور کر سکتا تھا؟ لیکن ہارٹ سرجری والے آج رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو احسان عظیم سمجھیں کہ اس معجزے میں اس وقت بتا دیا گیا تھا نہیں ایسا ہو سکتا، انسان کا سینہ چیرا جا سکتا ہے، اس کے دل کو نکالا جا سکتا ہے، نکال کو اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، پھر دوبارہ فٹ کیا جا سکتا ہے۔ دل بھی کون سا؟ جس جیسا دل اللہ نے پوری کائنات میں کسی کا
پیدا ہی نہیں کیا، مزکا، مصفا، مجلا، جس میں ایمان کی نورانیت، جس میں معرفت کا نور، ایمان کا نور، حکمت کا نور، علم کا نور اللہ نے بھر دیا ہوا تھا، اس قلب مبارک کو باہر نکال کے انسانیت کو سکھایا جا رہا ہے کہ دل کو دل بنانا پڑتا ہے، روحانی طور پر بھی، اور اگر بیمار ہو جائے تو جسمانی طور پر، کیونکہ یہ دل بڑی مشکل سے دل بنتا ہے، پتہ ہے نا، لاکھ رگڑے کھاتا ہے جب آئینہ بنتا ہے دل، لاکھ رگڑے کھاتا ہے جب آئینہ بنتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو بہت ہی مشکل سے دل بنتا ہے دل، بہت ہی مشکل سے دل بنتا ہے دل۔ معجزہ معراج نے ایک ایک چیز کی بنیاد رکھ کے بتایا، یہ ہو گیا ہے، اس سے آگے تم نے سوچنا ہے، یہ ہو گیا ہے، اس سے آگے تم نے سوچنا ہے۔ براق نے اپنی رفتار کے ساتھ سفر شروع کر دیا ہے، تم نے سوچنا ہے کہ تم کتنی تیز رفتار سواریوں کی ایجاد کر سکتے ہو۔ ابھی ہو رہی ہے، ابھی ہو رہی ہے۔ ابھی انسان ناشتہ یہاں پاکستان میں کرتا ہے، کھانا جدے میں اتر کر کرتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس سے بھی زیادہ تیز ترین سواریاں، لیکن اللہ جل شانہ نے جو نظام رکھا ہوا ہے، اس نظام کو اتنا وسیع کیا ہوا ہے کہ انسان دوڑتا رہے گا، جتنا دوڑے گا، جتنی کوشش کرے گا، اللہ قدرت کے راز اس پر کھولیں گے۔ تو گویا واقعہ معراج میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی میں آنے والی جو 2 میم ہیں، اور آغاز میں مسجد حرام کی میم، مسجد اقصیٰ کی میم، بیت المعمور کی میم، اس میم کو ہم لے لیں تو پھر مومن کی میم مسجد کی طرف آئے گی، مومن مسجد میں آئے گا، اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میم سے جڑے گا، حضور کی میم اس کو مولا کی میم سے ملا دے گی، عرش معلیٰ تک پہنچا دے گی۔ تو معراج کے اس واقعے کو، معراج کے اس سفر کو ہمیں علمی طور پر بھی لینا چاہیے اور عملی طور پر بھی لینا چاہیے، اور اس کے حقائق اور معارف کو جانچتے پرکھتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔